السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 22 اپریل 2025 کو کشمیر کے ایک ٹورسٹ اسپاٹ پہلگام میں دہشت گردوں کے ذریعے کشمیر گھومنے آئے لوگوں پر حملہ کیا گیا، جس میں کئی بے قصور لوگ ہلاک ہوئے اور کئی گھائل ہوئے۔ جو لوگ اس انسیڈنٹ میں پھنسے ہوئے تھے ان کی مدد کے لیے وہیں موجود کشمیریوں نے دل و جان سے ان کی حفاظت کی، جس میں ایک کشمیری بھائی نے تو نہتے ہی دہشت گردوں سے بھڑ گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پھنسے ہوئے لوگوں تک کوئی مدد گھنٹوں تک نہیں پہنچی، لیکن وہاں موجود کشمیری بھائی کسی کو کھچروں پر بیٹھا کر تو کسی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر حفاظت سے نیچے لے کر پہنچتے ہیں۔ اس افسوسناک مرحلے میں جب عوام کو گورنمنٹ کی بھاری چوک پر سوال کرنا چاہیے تو ایسے وقت میں بھی زومبیز بن چکے مسلمانوں کے خون کے پیاسے نربخشی لوگ مسلمانوں کو نشانے پر لیتے ہوئے اور ملک کے ماحول کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی بیچ کچھ سڑے ہوئے انڈوں سے پیدا ہوئے گدھ اس حملے کو اسلام سے جوڑنے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص جو خود کو ایکس ہیومن کہتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو غلط طریقے سے پیش کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ یہ شخص قرآن کو انٹرسپیٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس لیے چلیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ اگر ہم اپنے نظریے سے بول لیں گے تو یہ غلط ہوا ہے، یہ آتنکوادی حملہ ہے، یہ مانوتا کے خلاف ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اسلام کے نظریے سے دیکھیں گے تو یہ پنیہ کا کام کیا ہے انہوں نے، یہ ثواب کا کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ قرآن کے اسکرپچر سورہ توبہ کی جو 5 آیت ہے اس کے اندر سیم ٹو سیم یہی پرکریا لکھی ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں دیکھو ان کو مارو، گھات لگا کر کے ان کو مارو۔ انہوں نے بھی تو وہی کیا، گھات لگا کے مارا، باقاعدہ اس کی ریکی ہوئی ہے۔ کیا اسلام میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے کس طریقے سے نہتے لوگوں کو اس طریقے سے دیش کے واسیوں کو بھون دیا جائے، ان کو مار دیا جائے؟ آئیے میں نے قرآن کی تو آپ کو آیت بتائی ہے، جو سورہ توبہ ہے قرآن کی 9ویں سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، سیم اسی طرح بربر طریقے سے مارنے کا لکھا ہوا ہے۔ اس بد جانور کی تھوتن والے جانور نے ابھی سورہ توبہ آیت نمبر 5 کا حوالہ دے کر یہ تاثر دیا کہ اسلام کی نظر میں اور قرآن کے اکارڈنگ یہ جو کام ہوا ہے یہ ثواب کا کام ہوا ہے۔ تو اس سور کی تھوتن والے جانور کہ اس ایلیگیشن کو کاؤنٹر کرنے سے پہلے میں اس سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ واقعی میں اپنے والد کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو یہ بتائے کہ قرآن مجید میں کہاں پر یہ لکھا ہے کہ کوئی بندہ کہیں گھومنے گیا ہے تو اسے گولی مار دو، کوئی بندہ کہیں پر ٹہل رہا ہے تو اسے گولی مار دو۔ قیامت آ جائے گی پر یہ کہیں پر بھی دکھا نہیں پائے گا۔ لیکن چونکہ اس نے جو ایلیگیشن لگایا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے سے پہلے میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بے گناہ کو قتل کرنے کا کیا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا اس نے ساری انسانیت کو جلایا۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صاف بیان فرما دیا ہے کہ جو بندہ کسی بے گناہ بے قصور شخص کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور وہیں اگر کوئی شخص کسی بے قصور یا کسی بے گناہ کو بچاتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کو بچانے کا کام کیا ہے۔ قرآن مجید تو کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قتل فرما رہا ہے، اور پھر سورہ توبہ میں جو آیت اس سور کی تھوتر والے جانور نے پیش کی وہ کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں اگر کسی بات کا حکم آیا ہے یا کسی چیز کو فرض قرار دیا ہے تو ایک خاص وقت یا خاص موقع پر دیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا کہ نماز قائم کرو، تو کیا اس کا مطلب 24 گھنٹے صرف نماز ہی پڑھنا ہے؟ کیا مسلمان 24 گھنٹے مسجدوں سے باہر نہیں نکلتے، وہ صرف 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ ایک اور جگہ آیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تو کیا مسلمان 12 مہینے روزے رکھتے ہیں؟ کیا مسلمان کچھ کھاتے پیتے ہی نہیں، بس روزے میں ہی رہتے ہیں؟ چاہے صبح ہو چاہے شام ہو کیسے بھی ہو، بس وہ کیا وہ روزے ہی رکھتے رہتے ہیں؟ تو کیا یہ بتائیے حج کے لیے کوئی خاص مخصوص مہینہ نہیں؟ کیا حج کے کچھ خاص مخصوص ایام نہیں؟ کیا 24 گھنٹے بس مسلمان نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزے ہی رکھتے رہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کیا وہ صرف حج ہی کرتے رہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو فرمان نمودار ہوئے ہیں یہ کسی خاص وقت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، بلکہ
نماز کے وقت مقرر ہیں ان وقتوں کے پہلے یا بعد میں نہیں. روزے کی فرضیت فکس ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں وہ بھی صرف 30. حج اس کے مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے، نہ کہ حج کے مہینے کے علاوہ. پتہ چلا کہ کسی کام کا حکم کسی وقت اور موقع پر ہے جس کے لیے اس سندرب میں جتنی آیات یا حدیث ہیں ان کا مطالعہ ضروری. بنا سندرب جانے کسی آیت کو کہیں فٹ کرنا منافقت سے زیادہ کچھ نہیں. اب ہم سورہ توبہ کی اس آیت کا پر بات کرتے ہیں جو اس بدجناور کی تھوتھن والے شخص نے پیش کی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور اس سے پہلے جب ہم اس سورت کی یعنی کہ سورہ توبہ آیت نمبر 5 کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے آیت نمبر 4 آتی ہے اور اس کے بعد یعنی کہ آیت نمبر 5 کے بعد آیت نمبر 6 آتی ہے. تو ہم چونکہ مکمل اس کا سندرب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس تحت بات ہو رہی ہے، کس کے لیے بات ہو رہی ہے، کہاں کے وقت کے لیے بات ہو رہی ہے، تو ہمیں پہلے آیت نمبر 4 دیکھنا ہوگی. قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ ہے یعنی کہ معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہ کی اور تمہارے مقابل کسی کی مدد نہ دی تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو سورت ہے سورہ توبہ یہ ایک خاص مرحلے کے لیے نازل ہوئی اور یہاں پر ایک خاص مرحلے کے لیے حکم ہوا ہے. یہاں پر مسلمانوں کی جو مشرقین سے ٹریٹی ہوئی تھی اور اس ٹریٹی میں جو لوگ اس پر قائم تھے ان کے لیے حکم آیا کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، ان کو ان کے عہد تک یعنی ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے یہ ایک خاص ٹریٹی کو بیان کر رہی ہے جو مسلمان اور مشرقین کے بیچ میں ہوا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر کفار یا مشرقین اور مومنین اگر ساتھ میں رہ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سمجھ اور ایک بوجھ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزار رہے. وہ معاہدہ چاہے وہ ملکی معاہدہ ہو، ملکی قانون ہو یا ان کا آپس کا کوئی معاہدہ ہو تو اسے پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ امن قائم رہے اور بالکل بھی اس میں بے اعتدالی نہ ہو. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 5 پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی کہ یہاں پر حرمت والے مہینے سمجھنا ہوگا، یہ وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام نے بیان کیے، بلکہ یہ وہ حرمت والے مہینے یہاں پر سے مراد ہے کہ جو کفار اور مشرکین کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ مکہ کے لوگوں کے بیچ میں اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا، اور یہ معاہدہ تھا کہ یہ اتنے مہینے تک ہم آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے اور سب امن و امان سے رہیں گے. تو یہاں پر بیان ہوا کہ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، یعنی کہ وہ جو تم نے ان سے معاہدہ لیا تھا جس کو یہ توڑ چکے ہیں، لیکن تم اپنی طرف سے ان معاہدوں کو پورا کرو اور ان حرمت والے مہینوں کو نکل جانے دو. تو یہاں پر بیان ہوا کہ نکل جائے تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے نازل ہوئی اور مخصوص وقت کے لیے ہے. یعنی کہ اگر جیسے کہ ہمارا ایک ملک ہے، اس ملک ہند کے اندر ہر شخص پر اس ملک کے قانون پر عمل کرنا یا اس کے قانون پر ماننا، یعنی کہ اس کی ٹریٹی کو ماننا جس کے تحت ہم یہاں رہ رہے ہیں امن کے ساتھ، اس کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی مسلمان اس ٹریٹی کو توڑتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے اور وہ سزا اس قانون کے تحت ہوگی جو قانون یہاں پر نافذ ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کے درمیان میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ تھا. اس معاہدے کو مشرکین مکہ نے توڑا اور لوگوں کو قتل کیا. تو اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد جو جنگی تیاریاں ہوئیں، اس جنگ کے تحت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب حرمت والے مہینے نکل جائے، تمہارے معاہدے والے مہینے نکل جائیں، تو پھر اس کے بعد تم ان سے لڑو، ان سے جس طریقے سے چاہو لڑو. یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد والی آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں. تو
تو یہاں پر تو مشرقین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، یہی نہیں بلکہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پناہ میں آئے، یعنی کہ کوئی لڑنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو پناہ دو، اس کو چھوڑ دو، اور بلکہ اس کو امن کی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دو۔ پتہ چلا کہ یہ پورا جو پروپیگنڈا رچا گیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو لے کر، یہ صرف دکھانے کے لیے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے غلط جگہ رہا ہے اس آیت کو۔ اس آیت میں تو قرآن مجید مشرکوں کو پناہ دینے کی اور اسے امن کی جگہ پہنچانے کی حکم دے رہا ہے، یعنی امن میں پتا چلا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن کسی شخص کو ناحق قتل کا حکم نہیں دیتا بلکہ کسی بے قصور کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ اسی ویڈیو میں اس نے ہند کے مسلمانوں پر تقیہ کرنے کا الزام لگایا اور مسلمانوں کو دھوکے باز بتانے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے آگے کیا بولتا ہے۔ اسلام کے اندر التقیہ نام کی چیز ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا التقیہ۔ التقیہ وہ چیز ہے جب اسلام کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو کہ سامنے لوگوں کو ناجائز دکھ رہا ہے، تو آپ کو وہاں لوگوں کو تو ناجائز بتانا ہے لیکن کام وہ ثواب کا کرنا ہے آپ کو، اس کو بولا جاتا ہے التقیہ۔ تو یہ التقیہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہندو مسلم بھائی چارہ، یہ التقیہ ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے۔ اس نے جو آگے کہا ہے اس کے مسلمان جو ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے التقیہ ہے، اور جب التقیہ ہے اور حدیثوں میں التقیہ ہے، اور یہی جو ہے یہاں کے مسلمان کر رہے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو اس سور کی تھوتنی والے اس نامراد سڑے ہوئے انڈے کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت دکھا دے جہاں پر التقیہ لفظ استعمال کیا گیا ہو، یا حدیث میں کہیں پر یہ ایک الفاظ دکھا دے کہ التقیہ یہاں پر لفظ موجود ہے۔ قیامت آ جائے گی پر یہ وہ لفظ نہیں دکھا سکتا۔ وہیں پہ قرآن مجید تقیہ کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کے لیے کیا حکم فرماتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 رکھتا ہوں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ایسے شخص پر اللہ نے تو لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک جگہ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ پتا چلا کہ جو لوگ مسلمانوں کو التقیہ یا جھوٹا یا دھوکے باز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ صرف دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اسلامو فوب کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو صرف بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جھوٹ یعنی بہتان اور جھوٹ باندھنے والے جو لوگ ہیں، جھوٹا بہتان باندھنے والے لوگ ہیں اور جھوٹ باندھنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ اللہ پر ایمان تو مسلمان ہی رکھتے ہیں، اور وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے اور دھوکہ دے۔ دیکھو جھوٹ باندھنے والے، دھوکہ دینے والوں پر تو اللہ نے لعنت کی ہے اور صاف فرما دیا کہ جھوٹ باندھنے والے جو ہیں وہ ایمان والے نہیں۔ قرآن مجید میں کہیں لفظ تقیہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ شخص کا جھوٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باندھ رہا ہے۔ لفظ تقیہ عربی لفظ ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مانیتاؤں، یعنی کہ اسلام کی جو مانیتائیں ہیں، یعنی کہ کلمہ توحید کو چھپا لے۔ جیسے ہند کے اندر آج کل بالکل عام ہو چکا ہے کہ کوئی سنکی آتنکوادی سوچ والا سنترا اگر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی غرض سے اس سے شرک کروانا چاہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اور قتل ہونے سے بچنے کے لیے یا اپنے مال کو بچانے کے لیے وہ شخص اس وقت کے لیے شرک کر سکتا ہے، اس کے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس میں شرک نہیں کرتا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، اور اس ایمان پر قائم رہنے کے تحت اگر کوئی سنترا، کوئی سڑا ہوا سوچ والا سنترا یا کوئی سڑی ہوئی آتنکوادی سوچ رکھنے والا بد جناور کسی کو قتل کر دے تو وہ شخص قتل نہیں بلکہ شہید ہوتا ہے۔ اور شہیدوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام رکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان شہداؤں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ہے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو تقیہ جو ہے اپنی جان بچانے کا نام ہے، نہ کہ کسی کو دھوکہ دینے کا نام۔ لیکن جو یہ شخص کر رہا ہے، جو یہ بد جنوار کی تھوتن والا، یہ انڈا، یہ سڑا ہوا انڈا جس کا ایک پیر قبر کے اندر اور ایک جہنم کے اندر لٹک رہا ہے، یہ شخص جو کر رہا ہے یہ ضرور تقیہ ہے، جو آج کل لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور ایسے تقیہ باز لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، اور ایسے سڑے ہوئے انڈوں اور ان جیسے سڑے ہوئے مانسکتا والے لوگوں کو جواب دینا ہم مومنین پر فرض ہے، ہم ایمان والوں پر فرض ہے اور ہر علم والے پہ فرض ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے بے شرمی سے اس شخص نے کھلا جھوٹ جو ہے قرآن پر باندھا، جو کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 5 ہے یہ خاص کانٹیکسٹ میں یا خاص سندرب میں کہی گئی آیت ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص موقع پر ہی اپلیکیبل ہے، وہ بھی خاص لوگوں پر، نہ کہ ہر کسی پر۔ جیسے اگر کوئی کسی ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کی ٹریٹی کو توڑتا ہے یا اس ملک کے خلاف کوئی کام انجام دیتا ہے تو بے شک اس کے لیے سزا ہے، اور سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں۔ یا کوئی شخص کسی ملک میں رہ کر اس ملک کے خلاف کوئی اسکیم انجام دیتا ہے یا کوئی سازشیں رچتا ہے تو بے شک اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے قتل کیا جائے گا، یعنی اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اسلام کے اندر اگر کوئی شخص کسی ملک یعنی کہ اسلامی ملک کے خلاف کوئی سازش رچتا ہے، مسلمانوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے خلاف کوئی مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی شخص مسلمانوں کو قتل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے یا مسلمانوں سے جنگ کرنے نکلتا ہے تو ان جنگ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ آیت نمبر 5 بتا رہی ہے۔ اور جو لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں یا جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو ان سے کوئی معاہدہ نہیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 ہمیں صاف بتا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو 5 ہے یہ صرف جنگی حالات میں کسی اپنے ملک کو یا اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جو ہے خاص لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، وہ بھی وقت کے بادشاہ اور اس وقت اس سلطنت کی فوج کے لیے۔ جیسے کہ ملک ہند کے خلاف اگر کوئی ملک ہند میں رہ کر سازشیں کرتا ہے اور دشمنی ملک کے ساتھ میں دوستی نبھاتا ہے اور اپنی خفیہ جانکاریاں یا ملک کو نقصان پہنچانے والی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو بے شک اس کو موت کی سزا دی جائے گی، چاہے پھانسی پہ لٹکا کے دی جائے یا چاہے تو جنگ کی صورت میں کی جائے۔ یا کوئی دشمنی ملک ہمارے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اس جنگ میں شامل لوگوں کے ساتھ ان کو یا تو پکڑا جائے گا یا ان کو قتل کیا جائے گا یا ان کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہوگا وہ اس ہمارے قانون کے حساب سے ہوگا۔ یہی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 بتا رہی ہے۔ التقیہ کے نام کی جو یہ گند پھیلائی گئی تھی وہ سورہ آل عمران اور سورہ نحل کی ان 2 آیتوں سے ہی صاف ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ التقیہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور اصل ڈیفینیشن دیکھ کر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہر شخص کو اپنی جان بچانے کا ادھیکار ہے، ہر شخص کو اپنی جان کی حفاظت کرنے کا ادھیکار ہے یا کروشیل مومنٹ پر اپنا ڈیسیژن لینے کا پورا ادھیکار ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کی نیت سے اس کو روکتا ہے اور اس سے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے، اگر وہ اپنی چاہے تو اپنی جان بچانے کے لیے شرک کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، یا اگر وہ چاہے تو وہ ایمان پر قائم رہے اور ایک شہادت کی موت، ایک شہید کی موت لے۔ تو یہ اس کا جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو اس بد جانور کی صورت والے اس بد جانور کی تھوتن والے شخص نے یہاں پر لگایا تھا وہ پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہی ایلیگیشن جو ہے ایکس ہیومن نام کی جو موومنٹ چل رہی ہے جس میں سمیر جس کے اندر جو ہے ایڈم سیکر جس کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی ایکس ہیومنز ہیں یا جو بھی آریہ مذہب کے جھوٹے ایلیگیشنز لگتے ہیں یا وہ لوگ جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور جھوٹی پروپیگنڈا رچتے ہیں ان کے اس ایلیگیشن کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں اٹھاتا ہے تو وہ بے شک صرف فتنہ پھیلانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے اور اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں اور ایسے لوگوں کے لیے جو جواب دیا جاتا ہے اسے ہمارے عام مومنین، عام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ ان دھوکے بازیوں سے جو ہے اپنی ایمان کی حفاظت کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔